آج اسی کی آگے کنٹینیوشن آئے گی، اور پھر یہ سوال جو بار بار آتا ہے، آج ہم کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں؟ الحمدللہ رمضان کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، جہاں پر ہم کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں جو ہماری ہدایت کا سبب بنے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی اس بارے میں ضرور سوچیں، اور مجھے امید ہے آپ لوگ اس سیریز کو فالو کر رہے ہوں گے جو سسٹر بیلا خان کی آپ کے جو گروپ ہے اس میں بھی پوسٹ ہو رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ، چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ ضرور سنیں، انشاءاللہ اس سے بھرپور فائدہ ہوگا۔ وہ اصل میں ہے ہی اس ٹاپک پہ کہ ہم کس طرح سے شکر گزار بندے بنیں، کیونکہ ہم سے جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ شکر گزاری۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران آیہ نمبر 49 سے آنورڈز چلیں گے آیہ نمبر 74 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا تھا، اب یہاں پر اسی کے کنٹینیوشن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مزید کیا فرما رہے ہیں، یعنی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو نبوت ملی، اور پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، تورات عطا کی، انجیل عطا کی، تورات اور انجیل کا عالم بنایا۔ تورات ایسے نہیں کہ ان کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، لیکن تورات اور انجیل کا عالم بنایا تھا، یعنی انجیل ان کی اپنی بک تھی جو ان پر نازل ہوئی، اور تورات کے وہ عالم بھی تھے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور رسول بنی اسرائیل کی طرف، یعنی وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مجھے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کا ہئی آتی تیری، ہئی کہتے ہیں شکل و صورت کو، ہئی کوئی چیز بنانا، ٹھیک ہے، ہئی کسی چیز کے یعنی کوئی پورٹریٹ یا اس طرح کی کوئی چیز بنانا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں مٹی سے تمہارے سامنے ایک چیز بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ، یعنی وہ حقیقی طور پر پرندہ بن جاتا ہے، یعنی وہ انڈیکیٹ کیا کر رہے ہیں کہ اس میں جان پڑ جاتی ہے، کیونکہ اسکلپچر تو بہت سارے لوگ بناتے ہیں، ابھی بھی بناتے ہیں، آلدو یہ بنانا جائز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس سے سختی سے روک دیا گیا۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آتی ہے کہ جو شخص یہ تصویریں بناتا ہے اور قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونکو، تو وہ پھونک نہیں سکے گا۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ ہو جائے گا پرندہ، یعنی وہ ہو جاتا تھا پرندہ اللہ کے اذن سے۔ وہ ایڈ کیا کر رہے ہیں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، یعنی اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ یہ معجزہ تھا جو تمہارے سامنے ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کیا چیز کامن تھی؟ جادوگری، لوگ جادو کرتے تھے، جادو بہت کامن تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا کیے وہ ایسے عطا کیے کہ وہ اس کے ساتھ یعنی کمپیٹ کر سکتے تھے، کہ وہ لوگوں کو بتاتے کہ جادو اصل حقیقت جادو کی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز، اصل طاقت معجزات میں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا کرتے ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ جادوگروں نے بھی مان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادو عطا نہیں ہوا، بلکہ یہ کوئی اور چیز ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اژدہا ان کی بنائی ہوئی رسیوں کو جو سام کی مانند لگ رہی تھی ان کو نگل رہا تھا، تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑے۔ کیوں گرے؟ انہوں نے ریکگنائز کر لیا، کیونکہ وہ بڑے بڑے جادوگر تھے، انہوں نے ریکگنائز کر لیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ تو وہ چیز جو ان کو یعنی ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کی جو چیز ہے ان کا توڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے عروج پر تھی، لیکن سٹل ایسی بیماریاں تھیں جن کا کوئی علاج نہیں تھا۔ فار ایگزامپل کوئی شخص مر جائے پرندے میں، جیسے پرندہ اگر کوئی مٹی کا بناتا ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس میں روح پھونک دی جائے، تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام ان کو یہ اپنے سامنے کر کے دکھا رہے تھے۔ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی تھیں؟ یہ معجزے کیوں تھے؟ ان کو اتنے زیادہ معجزے ان کا ذکر آتا ہے کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو یہ ماننے میں بہت مشکل تھی کہ کوئی شخص بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو معجزات کے طور پر بار بار دکھا رہے تھے کہ یہ معجزات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جس نے تب بھی نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، اس نے اتنے سارے معجزات دیکھ کے بھی نہیں ماننا۔
تو कहते हैं बेशक मैं तुम्हारे लिए पैदा करता हूँ मिट्टी से कोई सूरत, यानी परिंदे की मानिंद एक सूरत पैदा करता हूँ। फअंफुखु फीही, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूँ। फयकूनु, फूंक मारना होता है दूर से, कि जैसे चीजें जो गर्म होती है ना उसको ठंडा करने के लिए जैसे फूंक मारी जाती है, थोड़ा दूर से फूंक मारना, ये उसके लिए आता है नफखा। जैसे नुफिखा फिस सूर ही आएगा कि सूर में फूंक मारना, यानी वो जो ट्रम्पेट है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब उसमें फूंक मारेंगे, तो फअंफुखु, तो मुंह से फूंक मारना। तो वो क्या हो जाता था, परिंदा बन जाता था अल्लाह के इज़्न से। वो ऐड करें इज़्निल्लाह। व उबरीउल अकमहा वल अबरस, और वो ठीक कर देते थे मादर जात अंधे को और कोढ़ी को। यानी कोई शख्स पैदाइशी तौर पर अंधा होता था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेकर उसको दुआ करते थे और वो शख्स ठीक हो जाता था। तो इस तरह के मोजज़ात थे इनके पास। वल अबरसा, इसी तरह किसी शख्स की स्किन डिजीज होती थी, कोढ़ी का मर्ज होता था और वो ठीक नहीं हो सकता था, लाइलाज मर्ज तस्वुर किया जाता था। लेकिन जब वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास उस शख्स को लेकर आते थे तो वो शख्स ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह के इज़्न से ठीक हो जाता था। व उह्यिल मौता, और इसी तरह से उन्होंने मुर्दा लोगों को भी जिंदा किया। लेकिन हर एक के साथ वो क्या मेंशन करें, बि इज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। ये सारी चीजें अल्लाह की इजाजत, अल्लाह के इज़्न से हो रही थी। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम का अपना पर्सनल कोई कमाल नहीं था। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये मोजज़ात दिए थे, इसलिए वो मेंशन करे हैं कि ये मोजज़ात है और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से ये चीजें हो रही हैं। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना। यहाँ से एक और बात भी पता चलती है कि जो नबी है ना, पैगंबर है, वो कितना वेल अवेयर है अपनी सोसाइटी से। अल्लाह सुब्हानहू ताला, यानी जो हम ये समझते हैं कि जो दीनी लोग हैं ना, बस उनको सिर्फ और सिर्फ दीन का इल्म होना चाहिए। आसपास क्या चल रहा है हमारे मुआशरे में इस वक्त, कौन सी बुराई है जिसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिसको ज्यादा देखने की जरूरत है, जिससे ज्यादा बचाने की जरूरत है, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। और हम कहते हैं उसमें उस चीज में लग जाएंगे ना, अपग्रेडेशन में लग जाएंगे, तो फिर हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हम दीन को उस तरह पढ़ नहीं पाएंगे। इससे बेहतर है हम थोड़ा और ये चीज पढ़ लें, हम थोड़ा और वो चीज पढ़ लें। तो हमें वेल अवेयर, अगर एक इंसान दाई है ना, तो उसको वेल अवेयर होना चाहिए कि उसके आसपास क्या चीज चल रही है, और उसको वो, यानी रिलीजन वाइज वो उस चीज को कैसे लेकर चलेगा, वो लोगों तक दीन का पैगाम कैसे पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें, बहुत अरसा पहले तक लोग मोबाइल का या व्हाट्सएप या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे और समझते थे कि अच्छा हमारे दीन का हर्ज होता है अगर हम इन चीजों में पड़ गए। लेकिन आप देखें सोशल मीडिया ही कितनी बड़ी चीज बन गया कि लोगों को हकीकत मालूम होना शुरू हो गई। अभी आप देखें, मैं ये सोच रही थी कि अगर फलस्तीन के लोग ये चीजें इस्तेमाल ना करने होते तो दुनिया को इसराइल का भयानक चेहरा कैसे दिखाया जाता। जिस तरह से वो एडिटिंग करके वीडियोस को डाल रहे होते हैं, अगर उन तक ये चीजें ना होती या उनमें कोई ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ना होते, या वो लोग जो इस चीज को ना जान रहे होते, वो ये कैसे चीजें पहुंचाते। तो आजकल के दौर में आजकल की जो चीजें हैं उनके साथ हमें बहुत वेल अवेयर होना चाहिए। हम उन चीजों को सीखें जो हमारे फायदे की हैं, ताकि वो हम उन चीजों से फायदा उठाकर अपने दीन को आगे पहुंचा सकें। क्योंकि आप देखें ना, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। अब मैं ये सोचूं कि नहीं, जो शख्स हमारे घर आएंगे या जिस तक मैं अप्रोच कर पाऊंगी फिजिकली, बस उन्हीं तक हम दीन का मैसेज पहुंचाएंगे, तो अब तो ऐसी बात नहीं है। अब तो आप ग्लोबली अपनी आवाज सुनवा सकते हैं। अब आप बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं कि जिसमें दूर बैठे शख्स को आप फायदा पहुंचा सकें। और फिर ये कि मुआशरे में कौन कौन सी चीजें, जैसे अभी जो LGBT जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके बारे में भी हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है कि वो कैसे पेनेट्रेट कर रहे हैं, किस तरह से। और पाकिस्तान भी उससे शदीद तौर पर मुतासर हो रहा है। पहले वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा आ रहा था, लेकिन अब ये वाले कंट्रीज भी महफूज नहीं है। हमें यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। हमें तो इस चीज का इदराक होता है, लेकिन हमारी जनरेशन किस तरफ जा रही है, वो इन सारी चीजों को देख रही है। तो अगर हम इन चीजों को नहीं देखेंगे और इस चीज को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेंगे, तो खुदा ना खास्ता हमारी आगे वाली जो जनरेशन है वो भटक सकती है। क्यों? क्योंकि हम अपना रोल नहीं प्ले कर रहे। हमें चीजों के साथ अपने आप को अपग्रेड करना है, हमें चीजों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये कोई रिलीजन के मनाफी चीज नहीं है।
تو یہاں پر آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہاں پر ان کے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی ظاہرہ علم میں ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو متاثر کرنا، یعنی لوگ متاثر ہیں جو بڑا طب ہے، یعنی جو شخص بہت بڑا ڈاکٹر ہے، میڈیسن کو بہت اچھا جانتا ہے، وہ اس سے بڑے بہت زیادہ امپریس تھے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ چیزیں عطا کی۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے لوگ یہاں پر چیزوں کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے۔ ہمارے جو علماء کرام ہیں، یعنی کئی دفعہ آتا ہے کہ اچھا فلاں کرنسی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو ہمارے علماء بلینک ہیں، کرپٹو کرنسی جائز ہے ناجائز ہے، انفارچونیٹلی بہت سارے علماء بلینک ہوتے ہیں۔ باہر کے لوگ پھر بھی کام کر رہے ہیں، ضرورت کس بات کی ہے؟ جس طرح سے نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اس طرح سے وہ لوگ جو دین کا علم بھی حاصل کرتے ہیں اور جو دوسرا علم بھی جانتے ہیں، اور وہ اس کے بارے میں حکم لگا سکتے ہیں کہ اچھا یہ چیز کس بیس کے اوپر کام کرتی ہے، اور پھر یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور وہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، یعنی جو پیدائشی اندھا، والابرص، اور جو کوڑی ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو یہ چیز بھی عام بندے کے لیے پاسبل نہیں تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں اللہ کے اذن سے ان کو کر کے دکھائیں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں تم کو، میں بتا دیتا ہوں تمہیں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو۔ یہ اصل میں تھا ذخرہ، ذال خارا، لیکن اس میں نا گرامیٹیکل چینجز آنے کے بعد یہ بن گیا تدخرون، جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ یعنی میں تمہیں وہ چیزیں بھی بتا دوں گا جو تم کھاتے ہو، یعنی جو تم کھا کر آئے ہو، اور میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں گا تم نے گھر میں کیا سنبھال کے رکھا ہے، ذخیرہ کیا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہارے اندر واقعی ایمان ہے تو ان سارے معجزات کو دیکھ کر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا چاہیے، ان کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے یعنی تورات میں ہے۔ بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہوں اس کو جو میرے ہاتھوں میں ہے، من التوراتی، تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے، یعنی کر دوں گا، بعض الذی حرم علیکم، میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تمہارے لیے حرام تھیں۔ تو یہودی مذہب میں نا قدر سختی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، اور بہت ساری چیزیں کیا بہت اور بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کے لیے حلال کروا دی۔ تو جو بیسک شریعت ہوتی ہے نا، جس میں توحید آ گئی، رسالت ہو گئی، آخرت، اس کے کانسیپٹ چینج نہیں ہوتے، لیکن کچھ چیزیں جو پچھلے شریعت میں جائز ہوتی ہیں وہ آگے آ کر منع ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں جیسے فار ایگزامپل سجدہ تعظیمی، تعظیم یعنی عزت اور احترام کے طور پر سجدہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ جیسے آتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ان کو چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو یعنی وہ جو تعظیمن، اور اس کی جب ہم نے دیکھا کہ وہ جو ان کا خواب پورا بھی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر جب پوری دکھائی بھی ان کو، تو ان کے بھائیوں نے بھی ان کے آگے تعظیمن سجدہ کیا، یعنی رکوع کی حالت میں جھکنا، اور یا پھر یہ کہتے ہیں کہ پراپر جھک جانا، یعنی سجدہ کرنا پر۔ تو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو بالکل ختم کر دیا گیا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، کسی انسان کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تعظیمی طور پر بھی، ٹھیک ہے، تعظیمی طور پر بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں تمہارے لیے بعض چیزوں کو حلال کر دوں گا جو حرام تھی تم پر۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ واقعی وہ چیزیں ان کے لیے حرام تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جائز قرار دی۔ نمبر ٹو، کچھ چیزیں انہوں نے خود اپنے لیے حرام کر لی تھی، حالانکہ اللہ نے اس کو جائز قرار دیا تھا، تو انجیل میں ان چیزوں کا ذکر کر کے تاکہ وہ کھلے دل کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں اور استعمال کر سکیں۔ جیسے اونٹ کا گوشت، اس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ یعقوب یعنی بنی اسرائیل نے جو یعقوب علیہ السلام ہے جن کا لقب تھا اسرائیل، انہوں نے خود اپنے لیے، ان کو اونٹ پسند نہیں تھا تو انہوں نے خود اپنے لیے اونٹ کو کھانا بند کیا، تو بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ شاید اونٹ کا گوشت ہمارے لیے کھانا جائز
نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہو گیا، اسی طرح بعض جو مچھلیاں تھیں وہ ان کے لیے کھانی جائز نہیں تھی اسی طرح بعض پرندے ان کے لیے کھانے جائز نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے بعض چیزوں کو الاؤ کر دیا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونْ، اور میری اطاعت کرو۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ اطاعت اور اتباع، اطاعت کہتے ہیں جنرلائز طور پر ماننا، بات کو تسلیم کرنا، ماننا، اور اتباع ہوتا ہے ایگزیکٹلی انہی فٹ سٹیپس پر چلتے ہوئے چیزوں کو ماننا، جیسے کہ ایک شخص نے آپ کو کر کے دکھایا ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی فٹ سٹیپس کو فالو کرنا۔ اس کی مثال بھی میں نے آپ کو دی تھی کہ جو جنرل اطاعت ہے، یعنی پیغمبر نے کہا کہ نماز پڑھو، اب فار ایگزامپل ان کا ایک فکس ٹائم تھا جس کے اوپر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کا جو اوقات ہیں وہ تھوڑے سے لمبے ہیں، تو ایک شخص کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھو، تو وہ اس اوقات کے اندر اندر کسی وقت بھی نماز پڑھ لے، اور ایک شخص جو بڑا اسٹرانگ فالوور ہے وہ کیا کرے گا، وہ ایگزیکٹلی اس ٹائم پڑھے گا جس ٹائم پہ وہ شخص جس کو فالو کر رہا ہے وہ پڑھتا ہے، یعنی اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی فالو کرنا۔ وَأَطِيعُونِي، اور میری اطاعت کرو، ٹھیک ہے، تو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ اب ان کو بہت ساری نشانیاں ملی تھی نا، یہ سارے معجزات یہ بھی نشانی تھی، اسی طرح انجیل یہ بھی نشانی تھی، اسی طرح بہت ساری چیزیں، ایک نئی شریعت تھی ان کے پاس، ایک نشانی تھی۔ سب سے بڑی نشانی یہ خود تھے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مہد، یعنی یہ ابھی ماں کی گود میں پیدا ہی ہوئے تھے، جب لوگوں نے سوالات اٹھانے شروع کیے کہ یہ کہاں سے آ گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ دو بچے ہیں جو بچپن میں ہی بولے، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک وہ شخص جو حضرت جریج رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بولا تھا، یعنی ان کی جو پاک دامنی تھی اس کو ثابت کیا تھا جب لوگوں نے ان کے اوپر زنا کا الزام لگایا تھا۔ تو یہاں پر وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي، تو میں نے تمہارے لیے بہت ساری بعض وہ چیزیں جو تمہارے اوپر حرام تھی یا تم نے خود کر لی تھی اس کو تمہارے لیے حلال کر دیا، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو۔ یہاں پر یہ اتنا کلیئرلی کیوں کہہ رہے ہیں؟ جیسے آج کل جو کانسیپٹ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کیا، خدائی دعویٰ، یعنی ان کو ایسے کر دیا کہ جیسے انہوں نے خدا نخواستہ خدائی دعویٰ کیا تھا، یا انہوں نے کہا کہ میں اللہ ہوں، حالانکہ انہوں نے ایسی کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ لیکن جب وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو بندے کے لیے بائبل میں ورڈ یوز ہوتا ہے بیٹا، یعنی اللہ کا بیٹا، تو انہوں نے لٹرل میننگ اس کو لے لیا اور ان کو واقعی اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو یہاں پر اصل میں وہ بندہ کے معنی میں تھا۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہے وہ کلیئر کٹ بیان ہو رہی ہے کہ جو پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی وہ اس کو یہاں پر اسٹریٹ فارورڈ بتا رہے ہیں کہ ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، میری عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، وہ رب ہے، وہ لارڈ ہے۔ ہاذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احسا، اب یہ جب اپنا میسج پہنچاتے ہیں تو جو، کیونکہ ان کو نہ تورات بھی آتی تھی اور ان کو انجیل بھی آتی تھی، ظاہر ہے دونوں کے بہت بڑے عالم تھے، پیغمبر تھے، تو انہوں نے جب لوگوں کے اندر تبلیغ کا کام شروع کیا تو بہت سارے یہودی علماء ان سے تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تورات میں بہت ساری تحریفات کر لی تھی اور دین کو اپنی جاگیرداری کا سبب بنا لیا تھا، یعنی دین کو استعمال کرتے تھے لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے، لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، لوگوں تک کتاب کو پہنچنے نہیں دیتے تھے، تاکہ اگر لوگ کتاب پڑھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہماری جو اجارہ داری دین کے اوپر قائم ہے وہ ختم ہو جائے گی، لوگ ہمارے پاس آنا چھوڑ دیں گے۔ انفارچونیٹلی ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اور اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے آستانے پہ آؤ گے تو تمہیں یہ ملے گا، فلاں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں یہ ملے گا،
یعنی اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی بجائے جو علماء اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کا مطلب ہے دیر سم تھنگ فشی، یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، ان یہودی علماء نے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا، اللہ سے دور کیا ہوا تھا، اور ہر چیز کے خود مالک بن بیٹھے تھے، بلا یعنی اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام کرتے تھے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی نا کہ انہوں نے اپنے جو علماء ہیں، رہبان ہیں، ان کو خدا بنا لیا ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ یعنی یہودیوں نے کہا، انہوں نے کہا ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے اپنے علماء کو یا اپنے رہبان جو ہے رہبانیت کی طرف ہیں ہمارے لوگ، انہوں نے خدا تو نہیں بنایا ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں لیکن انہوں نے تمہارے لیے حرام کیے تو تم ان کو حرام سمجھتے ہو؟ تو نے کہا ہاں ایسا تو ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے کچھ چیزیں تمہارے لیے حرام کی ہیں، جیسے سور کا گوشت، پگ میٹ، اسی طرح سے کچھ شراب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کی تھی ان کے لیے، لیکن ان کے علماء نے اس کو جائز قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کو جائز یعنی حلال سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو معبود بنانا ہوا، اسی کو تو عبادت کہتے ہیں، کہ تم اللہ کی بات کے اوپر کسی اور شخص کی بات کو ایکسپٹ کر لو، اللہ کے حلال اور حرام کے اوپر کسی اور شخص کے حلال اور حرام کے فتوے کو قبول کر لو۔ تو اب جہاں پر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ لوگوں کو صحیح تعلیمات دینے لگے تو، اور دین کی بات بتانے لگے، کتاب سے لوگوں کو جوڑنے لگے، اللہ سے لوگوں کو جوڑنے لگے، تو کیا ہوا؟ اب جو یہودی لوگ تھے انہوں نے ان کے ساتھ خار ایک قسم کی رکھنی شروع کی، اور پھر انہوں نے استعمال کیا انہی میں سے ان کے حواری کا، حواری جو ان کے ساتھ لوگ تھے جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے چنا تھا۔ فلما احس، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا منہم الکفر، ان کی طرف سے کفر کو، یعنی ایسی چیز یہ نافرمانی کی طرف آ رہے تھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہ میرے اتنے اگینسٹ ہو گئے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے، میرے ساتھ کون اللہ کے دین کو پھیلائے گا؟ یعنی مشکل حالات میں انہوں نے کہا کہ لوگوں اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کا دین پھیلانے میں میری مدد کرو۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے یہ وہ قریبی لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بیعت کی تھی۔ حواری کا ورڈ حوار سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سفید۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دھوبی تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور سفید کپڑے پہنتے تھے، اس وجہ سے ان کو حواری کہا جانے لگا۔ بہرحال یہ جو بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، یہ 12 کے قریب لوگ تھے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور قسم کھائی کہ ہم دین کے معاملے میں آپ کی مدد کریں گے اور آپ اس کو قبول فرمائیں۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، بس آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں، ہم حقیقی مسلمان ہیں۔ یہاں پر انہوں نے دعوے کیے بڑے بڑے، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی آپ گواہی دے دیجئے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، یعنی آپ ہمارے بارے میں یہ تسلی رکھیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب جو آپ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کا اتباع کیا ہے، یعنی ایگزیکٹلی ان کو فالو کیا ہے جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ کون سے رسول کی بات ہو رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اب انہی میں سے ایک شخص کو یہودیوں نے برائب کر لیا، ایک قسم کا اس کو پیسے دیے اور کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرواؤ۔ اب انہی میں سے جو ایک شخص تھا جو حواری تھا، تو انہوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا، اور وہاں پر انہوں نے جو پلان، جو آلریڈی اتنے مخالف ہوئے ہوئے تھے، جب ان کے ہاتھ لگے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم ان کو کس جرم میں
सूली पर लटकाएं। तो खैर उनको जुर्म की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन लोगों का बहुत प्रेशर था कि नहीं नहीं आप जरूर जो है ना इनको सूली पर लटकाएं। और जो कुछ यहूदी थे, लोग आम लोग थे, वो लोग भी ईसा अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं कर रहे थे। इसलिए जब कुरान में आता है ना कि तुम तो वो लोग हो जो अंबिया को कत्ल करते हो, तो ये जनरलाइज सबकी बात हो रही है। जो जो इस अमल में खुश था, बोल नहीं रहा था, उसके हिसाब से ठीक हो रहा था, वो सब इन चीजों में मुलविस है। व मकर व मकर अल्लाह, तो उन्होंने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने के लिए अपना जो तदबीर थी उसके ऊपर काम करना शुरू किया। मकर कहते हैं तदबीर को। व मकरू, उन्होंने भी एक तदबीर की। व मकर अल्लाह, और अल्लाह ने भी एक खुफिया तदबीर की। उन्होंने भी एक खुफिया तदबीर की, अल्लाह ने भी एक खुफिया तदबीर की। अब तदबीर अगर अच्छी हो तो अच्छे मानों में इस्तेमाल होती है, बुरी हो तो बुरे मानों में इस्तेमाल होती है। उर्दू में जो मकर का वर्ड है वो हम नॉर्मली मक्कार, मकर नेगेटिवली यूज करते हैं, लेकिन असल में अरबी में हम देखें तो उसका मतलब होता है तदबीर। तो यहाँ पर वमा करूँ, उन्होंने भी एक खुफिया तदबीर की। वमा कर अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी एक खुफिया तदबीर की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम खुफिया तदबीर करने वालों में से बेहतर हैं। उन्होंने तदबीर की कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटका कर मार दिया जाए ताकि हम दोबारा दीन के ऊपर अजारादारी कायम कर सकें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या तदबीर की कि वो शख्स जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था इनके हवारियों में से, तो इनको क्या किया, उसी को शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की बना दी गई। और वो शख्स चीखता चिल्लाता रहा कि मैं ईसा नहीं हूँ, उसके बावजूद उन्होंने उस शख्स को पकड़कर सूली पे लटका दिया। इसलिए अभी तक आप देखेंगे कि इनकी किताबों में मौजूद है कि ये अभी तक इस चीज के बारे में ना यानी उनके क्लैरिटी नहीं है उनके पास। तो यहाँ पर चीजें उनके लिए मुश्तबा कर दी गई है, क्लैरिटी नहीं है उनके पास कि एग्जैक्टली हुआ क्या ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। क्योंकि कुछ लोगों के नजदीक वाकई ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटका दिया गया और वो फौत हो गए, जैसे यहूदी लोग ये जानते हैं। और जो ईसाई हैं वो ये समझते हैं कि ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया गया, लेकिन वो हमारे गुनाहों की वजह से सूली पर लटकाए गए। उसके बाद वो दोबारा जिंदा हो गए और वो आसमान पर उठाए गए, और अब वो दोबारा आएंगे। ठीक है, उनका इस बारे में बिलीफ है कि अभी वो दोबारा आएंगे। हम भी ईसा अलैहिस्सलाम के वेट करते हैं, क्योंकि अहादीस से हमें भी पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाएंगे। लेकिन हमारा जो अकीदा है वो कुरान के और सुन्नत के एतबार से क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ही आसमान पर उठा लिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां पर मुलाकात भी हुई थी ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से। ये दोनों आपस में कजन्स भी थे। तो यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से इनकी मुलाकात भी हुई थी। आप वसल्लम इनके बारे में फरमाते भी हैं कि ये घुंघरियाल यानी करली बालों वाले थे, घुंघरियाले बालों वाले थे, और उनके ऊपर वुजू के आसार थे। यानी आप वसल्लम ने उनको इस हाल में देखा कि उनके बालों से पानी टपक रहा था। जैसे कोई शख्स गुस्ल करके या वुजू करके आता है, तो जिस तरह बालों से पानी टपक रहा था बालों से, तो वो यानी उन्होंने उनकी ये कैफियत बयान की और उन्होंने कहा वो एक सुर्ख और सफेद रंग के थे। यानी उनका जो कलर था, कॉम्प्लेक्शन था, वो क्या था, सुर्ख और सफेद था। और वो चौड़े सीने वाले थे। ठीक है, चौड़े सीने वाले थे। तो उनके बारे में ये, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने फरमाया कि यानी मुबारक हो तुम्हारा आना, प्यारे भाई, प्यारे नबी और प्यारे भाई। क्योंकि उनके दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं आया। ईसा अलैहिस्सलाम और आप वसल्लम के दरमियान कोई नबी नहीं है, और इनके दरमियान जो वक्फा है वो तकरीबन 500 ईयर्स का है। 500 साल बाद आप वसल्लम तशरीफ लाए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के बाद 500 साल बाद। तो उनके दरमियान कोई नबी नहीं आया। तो उन्होंने भी एक तदबीर की, और एक तदबीर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी की। इस कौल अल्लाह या ईसा, जब अल्लाह ताला ने फरमाया ए ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, यकीनन मैं तुझे फौत करने वाला हूँ। मुतवफ़ी का होता है किसी शख्स को कब्ज कर लेना, ले जाना। मुतवफ़ी का, मैं तुझे कब्ज करने वाला हूँ। व राफ़िऊ का, और मैं तुझे बुलंद करने वाला हूँ। राफा होता है ऊपर की तरफ उठाना, यानी बॉडी के साथ मैं तुम्हें ऊपर उठाने वाला हूँ। व मुत्ताहिरू का,
اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں من الذین، ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی میں ان کافروں سے تمہیں نجات دینے والا ہوں، میں تمہیں بچانے والا ہوں، میں تمہیں ان لوگوں سے پاک کر دوں گا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں، یعنی وہ لوگ غالب ہوں گے جو تجھے فالو کریں گے، جو تیری پیروی کریں گے، جو تیرے فٹ سٹیپس پر چلیں گے۔ ثم الی مرجعکم، ابھی آپ دیکھیں تو کون سا مذہب سب سے زیادہ پریویل کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا فاسٹسٹ گرونگ ریلیجن ضرور ہے، لیکن ابھی تک دنیا میں سب سے زیادہ کرسچینٹی، یعنی سب سے زیادہ لوگ جو ہے نا دنیا میں کرسچنز ہیں، نمبر ون پہ کرسچنز ہیں۔ اور سب سے ایسا مذہب جس کے پیروکار بہت ہی کم ہے تو وہ جیوز ہے، اور سوائے اس ایک جگہ کے جہاں پر جن کو یہ اسرائیل کہتے ہیں جو اصل میں فلسطین ہے، اس کے علاوہ آپ کو ان کا کوئی ملک نظر نہیں آئے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو در بدر ٹھوکرے کھانے کے لیے چھوڑ دیا، اور یہاں پر یہ زبردستی اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کو ٹھکانہ نہیں ملے گا، یہ کسی ملک پر ایسے حکومت نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پر صرف اسرائیل پر، اور وہ بھی اسی حالت میں، جنگی جو ہے نا حالت میں اور اسی طرح کیفیات میں زبردستی گھس کر اور اس پر قبضہ کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً انشاءاللہ بہت جلدی یہ قبضہ چھوٹ بھی جائے گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان لوگوں کو بناؤں گا، یعنی جو تجھے فالو کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن تک ان کافروں پر غالب آئیں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور چیز بھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے قریب دوبارہ سے زندہ کریں گے اور وہ واپس آئیں گے، اور اس وقت بھی وہ اس حال میں واپس آئیں گے کہ ان کے اوپر وضو کے آثار ہوں گے، ٹھیک ہے، وضو کے آثار ہوں گے ان کے جسم پر، اور نماز پڑھائی جانے والی ہوگی، اور جو مسلمان ہیں انہی کا امام ہوگا، اور یہ جو امامت کے لیے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا نا تو جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی، اور بالکل ابھی جماعت سٹارٹ کرنے والے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہ ان کو آگے کریں گے کہ آپ آئیے اور امامت کیجئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام انہی امام کو کہیں گے کہ نہیں آپ ہی امامت کروائیے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے یعنی پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی دوبارہ نیا مذہب یا جو اپنا وہ انجیل والی چیز ہے اسی کو فروغ نہیں دیں گے، بلکہ وہ قرآن کے اوپر ہی عمل پیرا ہوں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ امامت کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو ہی آگے رہنے دیا۔ اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صلیب توڑ دیں گے، پوری کرسچینٹی صلیب کے اوپر بیس کرتی ہے، اور وہ آئیں گے اور کہیں گے یہ سب فیک، یہ سب ختم، تو صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور اسی طرح سے جس وقت وہ آئیں گے، اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ مقام لد کے اوپر وہ دجال کو بھی قتل کر دیں گے، اور وہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگھل جائے گا کہ جیسے برف پگھل جاتی ہے، تو جیسے وہ پگھلتی ہے تو ایسے وہ پگھل جائے گا، یعنی کہ وہ ختم ہونے کے قریب ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے مقام لد کے اوپر۔ تو یہاں پر یہ قیامت کے جو قرب قیامت ہے ان میں یہ ساری چیزوں کا آنا باقی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا، اس کے بارے میں آپ مزید ڈیٹیل بھی احادیث میں ہمیں مل جاتی ہیں، اور اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے باقی کیا کیا چیزیں ہوں گی، کیونکہ اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ شاید وہ آ کر کرسچینٹی کو پھیلائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے، وہ مسلمان ہو کر آئیں گے، وہ مسلمان ہی تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور وہ آ کر انجیل کو یعنی اس کی وہ نہیں کریں گے تبلیغ، بلکہ وہ قرآن ہی کو آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے، کیونکہ اگر وہ نیا مذہب لے کر آتے ہیں نا تو اس کے بارے میں پھر وہ چیز غلط ثابت ہو جاتی ہے، جب قرآن کہتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی بندے کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے آخری رسول ہے، اور انبیاء کے اوپر ختم یعنی ان کے اوپر سٹیمپ ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اس لیے نیا نبی نیا ریلیجن آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اور आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मेरे बाद 30 झूठे लोग पैदा होंगे जो क्या करेंगे, नबूवत का दावा करेंगे। तो ये जो चीज है ये तो नहीं होगी। तो इसके हम फिर कैसे उसको तत्बीक कैसे करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और हमें ये भी पता है कि वो नबी हैं, तो फिर क्या कुरान की ये आयत और वो आयत कैसे जो है ना उसका हम तत्बीक करेंगे? तो उसकी ऐसी ही तत्बीक है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर के तौर पर आएंगे, कोई नया मजहब लेकर नहीं आएंगे। तो फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू, फिर जिन लोगों ने कुफ्र किया, फ़अुअज़्ज़िबहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद दुनिया, उन्हें मैं दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब दूंगा। वल आखिरती वमा लहुम मिन नासिरीन, और आखिरत में तो उनका कोई मददगार नहीं होगा। तो जो लोग कुफ्र करेंगे, यहूदियों की तरफ स्पेसिफिकली इशारा है कि वो क्या करेंगे, फिर उनको दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब दूंगा। यानी दुनिया में भी वो जलील और रुसवा होंगे, जिजिया देंगे, इसी तरह दुनिया में भी उनको जलील और ख्वार करूंगा, और आखिरत में भी कोई मददगार नहीं होगा, कोई हेल्पर नहीं होगा। यानी आखिरत में भी आग के अजाब की तरफ झोंके जाएंगे। वह अमल लजीना आमन, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, वह आमिल सॉलिहाती, और वो लोग जिन्होंने नेक अमल किए, फयुवफ़ीहिम उजूरहुम, तो उनको मैं पूरे पूरे अजर दूंगा, उनको पूरा का पूरा अजर मिलेगा। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। यहाँ जुल्म करने वाला कौन है? जो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाता, जो नेक अमल नहीं करता। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे जालिमों से मोहब्बत नहीं करता, जो कुफ्र की तरफ रविश अपनाते हैं, जो अंबिया के इताअत की तरफ नहीं आते, जो अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आते। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, ये है जो हम पर हिकमत आयात और नसीहत में से तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं। अब यहाँ पर ना नजरान के कुछ ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि आप ईसा अलैहि सलाम के बारे में कुछ गलत बातें करते हैं, यानी उनकी तौहीन करते हैं। तो आपने फरमाया मैंने उनकी क्या तौहीन की है? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि आप उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, उसके बेटे नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या वो शख्स जिसका बाप ना हो, क्या वो भी आम शख्स की तरह है? क्या वो अल्लाह का बेटा नहीं है? तो इस पर यह आयत नाजिल हुई कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम, बिलाशुबा ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम के अलैहिस्सलाम की मिसाल जैसी है। तो इनके लिए ये जवाब आ गया कि तुम ये समझते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़ी अनहोनी तौर पर उनकी पैदाइश हुई, कि उनके बाप नहीं था तो आपने उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। फिर तो आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा मानो, क्योंकि उनका तो ना माँ था ना बाप, वो तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए। तो उनको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलमा कुन से पैदा किया, कुन फयाकून आता है ना, तो वो भी आदम अलैहिस्सलाम भी ऐसे पैदा हुए। और इनके बारे में भी आता है कुन फयाकून, जब मरियम अलैहिस्सलाम सलामुन अलैहा वो सवाल करती है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह होगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके अंदर रूह फूंकी, तो कुन फयाकून कलमा कुन से दोनों को पैदा किया। तो दोनों में क्या कॉमन चीज है, सिमिलैरिटी क्या है? कि कलमा कुन से दोनों पैदा हुए, बगैर बाप के पैदा हुए। खलक़हु मिन तुराबिन, उसने उनको मट्टी से पैदा किया। सुम्मा क़ाला, फिर फरमाया कुन हो जा, फयाकून, तो वो हो गए। अलहक में रब्बिका, तो यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम का खुसूसी तस्करा लाया गया कि जब मट्टी से एक शख्स को पैदा किया जा सकता है, जो अक्ल कहती है कि एक मट्टी से कैसे एक शख्स के अंदर इतनी जान आ गई और उसके अंदर रूह फूंकी गई, तो अगर वो चीज देखी जाए तो वो ज्यादा मुश्किल काम है निस्बतन इसके कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की गोद में, यानी सॉरी, जब वो मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में उनको पाला गया। तो वो जब प्रेग्नेंट हुई ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो वो चीज देखनी और एक शख्स को मिट्टी से बनाना और फिर उसमें रूह फूंकना और फिर उसको जिंदा इंसान बनाना, दोनों में ज्यादा, यानी फिर तो आदम अलैहिस्सलाम एक ज्यादा मुश्किल चीज, मुश्किल जो है ना जो हम कह सकते हैं स्टेजेस से गुजर कर पैदा हुए, तो उनकी पैदाइश ज्यादा मुश्किल काम मालूम होती है निस्बतन ईसा अलैहिस्सलाम के। तो कहते हैं फिर अगर इनको खुदा मानना है तो उनको भी मानो, हालांकि वो उस तरफ नहीं आते। अल हक मिन रब्बिका, यही हक है तुम्हारे रब की तरफ से। फला तकुम मिनल मुमतरीन, तो आप बिल्कुल हरगिज शक करने वालों में से ना होना। फमन हाजका, अब जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तमाम दलाइल दे दिए, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने फिर भी हुज्जतबाजी की। फमन हाजका, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनसे कहा कि फमन हाजका, फिर जो आपसे इसमें झगड़ा करे, हुज्जतबाजी करे,
من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا، یعنی آپ نے ان تک میسج پہنچا دیا، آپ نے ان تک آیات پہنچا دی، چیزوں کو اچھے سے ڈیبیٹ کر کے واضح کر دیا، فَقُلْ تَعَالَوْا، تو ان سے کہو کہ تم آؤ، ندعو ابناءنا، ہم بھی آتے ہیں کس کے ساتھ، ابناءنا اپنے بیٹوں کے ساتھ، وہ ابناءکم تم بھی آؤ اپنے بیٹوں کے ساتھ، ونساءنا ہم اپنی عورتوں کے ساتھ آتے ہیں، ونساءکم تم بھی اپنے گھر کی عورتیں لاؤ، وانفسنا خود بھی آؤ ہم بھی خود آتے ہیں، وانفسکم تم بھی خود آؤ، یعنی خود بھی آؤ، اپنے بیٹے بھی لاؤ، اپنی عورتیں بھی لاؤ، ہم نے قریبی فیملی ممبرس کو لے کر آؤ، ثم نبتہل، چلو آؤ پھر مباہلہ کریں، پھر ہم بد دعا کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت، یعنی جو جھوٹا شخص ہے وہ اللہ پر، یعنی تم لوگ سچ کہہ رہے ہو یا میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے مباہلہ کرو، جب یہ بالکل باز نہیں آ رہے تو تم ان سے مباہلہ کرو، اور ان کو کہو کہ یہ بھی اپنے گھر قریبی گھر والوں کو لے کر آئیں اور تم بھی لے کر جاؤ، تو یہاں پر مباہلہ طے بھی ہو گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ کرنے پر راضی ہیں، اور یہ چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقررہ وقت اور تاریخ تھا اس کے اوپر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ان کے گھر والوں میں تھے ان کو لے کر آ گئے۔ اب جب ان کو لے کر آئے تو وہاں سے ایک جو عالم تھا، جب انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس طرح مباہلہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس شخص نے کہا کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، یعنی تم ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، یعنی کچھ نہیں بچے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو ان میں سے جو ان کا ایک لیڈر تھا اس نے کہا کہ میں تو ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنے روشن چہرے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ اتنے روشن چہرے والے ہیں کہ تم ان کے خلاف مباہلہ نہ کرو، کہ اس سے تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو یہ اپنے گھر واپس جب جاتے تو نہ اہل پاتے اور نہ مال، اور ایک اور میں آتا ہے کہ یہ سب لوگ جل جاتے۔ تو یہاں پر مباہلہ کرنے کے اوپر پھر یہ لوگ راضی نہیں ہوئے، اور انہوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا، اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، پھر انہوں نے کچھ مخصوص تعداد میں گھوڑے اور زرہیں اور اس طرح کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی جزیے کے طور پہ، کیونکہ انہوں نے مباہلے سے انکار کیا تھا اس وقت، جبکہ پہلے کہا تھا کہ ہم کرتے ہیں مباہلہ، اور پھر انکار کیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ تو ثم نبتہل، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو کہ یہ بھی مباہلہ کریں، اور فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجے۔ تو لازمی بات ہے ان کو ادراک ہو گیا تھا کہ ہم ہی جھوٹے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اب آگے دیکھیں گے ساری تفصیلات بتانے کے لیے، ان ساری تفصیلات کو اگر ہم دیکھیں نا تو ساری کرسچینٹی اس کے اوپر بیس کر رہی ہے کہ عیسی علیہ السلام خدا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں، ان کے بعد بھی اور رسول آئیں گے، اور عیسی علیہ السلام کا دوبارہ آنا کہ وہ آ کر کرسچینٹی کو مزید مضبوط کریں گے، یعنی وہ ساری چیزیں، اسی طرح عیسی علیہ السلام کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے سولی پر لٹکا دیا گیا، یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں نا تو کرسچینٹی پوری کی پوری اس کے اوپر بیس کر رہی ہے۔ پھر عیسی علیہ السلام نے ان کے لیے بہت ساری چیزیں حلال کر دی تھیں، اور وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے بعض چیزیں حلال کی تھی۔ تو ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں بے شک، انا بے شک، ھذا یہ، لا البتہ، هو القصص یہ وہ سچے بیانات کا نچوڑ ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں اتنی زیادہ تاکید ہے نا، انا پھر ہاذا یہ، یعنی انا بے شک، البتہ وہ ہاذا مزید تاکید کے لیے، انا بھی تاکید کے لیے، لا بھی تاکید کے لیے، ہوا اگین تاکید کے لیے، پھر القصص یہ خصوص خاص قصے، اور پھر الحق کو بھی مینشن کر دیا گیا، سچے قصے ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں، بے شک یہ، البتہ یہی سچا واقعہ، سچا بیان ہے۔ کیا بیان؟ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی جو پیچھے ہم نے چیزیں بتائی ہیں ان چیزوں کو فالو کیا جانا چاہیے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ بھی منہ موڑے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان چیزوں کو ڈسکس کریں جو آپ میں اور ان میں، کسی بھی شخص سے کوئی بھی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے ایک گراؤنڈ پریپیئر کریں۔ گراؤنڈ پریپیئر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کامنالٹیز کو ڈسکس کریں،
अच्छी चीजों को डिस्कस करें। कुल या अहलल किताब, आप कह दीजिए अहले किताब, तालौ आओ इला कलिमतिन, उस कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान कॉमन है। कॉमन टर्म्स के ऊपर आओ जो तुम्हारे मजहब में और हमारे मजहब में सिमिलर है। चलो आओ वहां से देखना शुरू करते हैं। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, तुम्हारी किताब में भी लिखा है अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। हम भी इस बात पर मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वला नुश्रिका बिही शैया, और हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। वला यत्तखिज़ा बादुना बादन अरबाबा मिन दुनिल्लाह, हम अल्लाह के सिवा एक दूसरे को भी रब नहीं बनाएंगे। तो तुम में से बास बास को रब ना बनाए। फाइन तवल्लो, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाए, फकूलु शहदू, तो उनसे कहो कि गवाह बनो भी अन्ना मुस्लिमून, हम तो मुसलमान हैं। यानी तुम हमारे बारे में गवाही दे दो, हम मुसलमान हैं, हम अपने आप को अल्लाह के हुजूर सबमिट करते हैं। तुम्हारी किताब में भी यही मेंशन है और हमारी किताब में भी यही मेंशन है कि अल्लाह एक ही है और उसी की इबादत करनी है, और किसी और को रब नहीं बनाना। या अहल किताब ही, ए अहले किताब, लिमा तुहाज्जूना फी इब्राहिम। अब बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ आ रही है। आप पीछे देखें तो ईसा अलैहिस्सलाम का तस्करा आ रहा था बड़ी डिटेल में, उनकी वालदा का तस्करा आया, पीछे मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा का तस्करा आया। अब अचानक से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा कहाँ से आ गया? यानी पिछली आयत में और इसमें क्या लिंक है, रब्त क्या है? तो ये पता चलता है कि जो मुशरिकीन मक्का है ना, वो भी कहते थे हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक थे खुदा न खास्ता। इसी तरह से जो यहूदी हैं वो कहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे। इसी तरह जो ईसाई हैं वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, क्योंकि दायरा बाइबल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा आता है। और वो ये कहते थे कि नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अहलल किताब, अहले किताब, लिमा तुहाज्जून फी इब्राहीमा, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो? वमा उन्जिलत तौरात वल इंजील, हालांकि तौरात और इंजील उसके बाद ही नाजिल की गई हैं, इल्ला मिन बादी, यानी उनके वो तो बहुत पहले थे। वो तो तुम तीनों मज़ाहिब में कॉमन है, तो वो कहाँ से यहूदी ईसाई और मुशरिक हो गए? ये तो बाद में टर्मिनोलॉजीज तुम लोगों ने इजाद की, यहूदी होना और इंजील यानी ईसाई होना, नसरानी होना। इल्ला मिन बादी, ये तो बहुत बाद की बात है। अफला ताकिलून, तो क्या तुम्हारे अंदर समझ बूझ नहीं है? हाँ तुम, हाँ उलाई, हाँ तुम वो लोग हो कि तुमने इस बात में झगड़ा किया, हाँ जज तुम फी मालकुम बिही इल्म, यानी उन चीजों के बारे में तो तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो, बहस मुबाहिसा कर रहे हो, जिसके बारे में तुम्हें इल्म है। क्योंकि जाहिर है इल्म आ रहा है ना, दलील आती है, फिर वो कहते हैं अच्छा इसका ये मतलब है, इस वजह से उसकी हम ये मीनिंग लेंगे। वो कहते हैं नहीं, उसका ये मतलब है, इस वजह से हम ये वाला मीनिंग फॉलो करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं उस बारे में तो तुम लोग हुज्जतबाजी कर ही रहे हो, जिसका जिसके बारे में तुम्हें इल्म है। फालिमा तुहाज्जूना फीमा लैसा लकुम बिही इल्म, लेकिन जिसके बारे में तुम्हें इल्म ही नहीं है उसके बारे में तुम कैसे झगड़ा करते हो? उसके बारे में बहसो मुबाहिसा कहाँ से कर रहे हो? वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा व मा काना मिनल मुशरिकीन। तीनों को जवाब दे दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे जैसे कि यहूदी कहते थे, वला नसरानियन, ना वो ईसाई थे जैसे कि क्रिश्चियंस कहते थे, कि नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे मजहब से थे। वलाकिन कान हनीफा मुस्लिमन, बल्कि वो एक हनीफ यकसू मुसलमान थे। और वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो तो शिरक करने वालों में से भी नहीं थे। तो ये तीनों जमातें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने अपने मजहब के मुताबिक कहती थी कि ये हमारे दीन को प्रोपेगेट करने वाले थे, इसलिए वो मुशरिक थे। तो यहूदी कहते थे नहीं यहूदी है, नसरानी कहते थे नहीं वो ईसाई थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तीनों को नेगेट करके कह रहे हैं नहीं वो मुसलमान थे, वो यकसू मुसलमान थे। इन्ना औलन्नासी बि इब्राहिम लल्लज़ीन तबऊहु, यकीनन लोगों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा करीब वो हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के असल फॉलोअर्स कौन है उसके बारे में अब बात हो रही है, कि यकीनन लोगों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा करीब वो लोग हैं इत्तबाऊहु, जिन्होंने उनको एग्जैक्टली फॉलो किया। वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सबसे करीब है। वहादन नबीयू, और ये नबी कौन, इस नबी से कौन मुराद है? आप में से कोई बताना चाहेगा इस नबी से कौन मुराद है? वहाद नबी, किस नबी की तरफ इशारा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नहीं, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है, वहाद नबी। और ये नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज्यादा तक करीब है। इनकी तालीमात इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात से मिलती जुलती हैं।
वहाद नबी, और ये नबी, वल्लजीन आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए। कौन? सहाबा मुराद है। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ्रेंड है, प्रोटेक्टर है, जिनका? अल मुमिनीन, मोमिनों का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोस्त है मोमिनों का। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो लोग जो हकीकी तौर पर इस नबी को फॉलो करेंगे और इस नबी की तालीमात पर अमल करेंगे, वो असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा करीब होंगे। तो वो जो बहस मुबाहिसा था उसको फुल स्टॉप लगा दिया गया। ठीक है, कि वो हमारे मजहब से थे और वो हमारे मजहब से थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं नहीं, वो मुसलमान थे, वो यकसू थे, उन्होंने कभी शिरक नहीं किया। वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से एक ग्रोह ये ख्वाहिश रखता है, लव युजिल्लूनकुम, कि काश वो तुम्हें गुमराह कर दें। वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, हालांकि वो गुमराह नहीं कर रहे मगर अपने नफ्सों को, और उनको हकीकी तौर पर शऊर नहीं है। क्योंकि अगर वो खुद दूसरों को गुमराह करें, इसका मतलब है ऑलरेडी वो खुद भी गुमराह हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं दूसरों को गुमराह करने से पहले वो खुद गुमराह है, लेकिन उनको उनका शऊर नहीं है। तो अहले किताब की हमेशा से ये ख्वाहिश रहती है, अभी भी वो इसके ऊपर खुसूसी तौर पर काम करते हैं कि किस तरह से मुसलमानों के अंदर गुमराही को फैलाया जाए और इनके अकीदे के अंदर फसाद मचाया जाए, इनके फैमिली सिस्टम को ख़त्म किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, ताकि हम इनके जो अकायदे, यानी हम खुद तो बुरे अकीदे या अकीदे फासिदा को फॉलो कर ही रहे हैं, ये भी किसी खास अकीदे पर ना रहे। इसलिए आप देखें बहुत सारे लोग एथियज्म की तरफ जा रहे हैं। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तकफुरूना बि आयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून, तुम अल्लाह की आयत का कुफ्र क्यों करते हो, हालांकि तुम गवाही देते हो। तुमने तो गवाही दी थी कि हम, अल्लाह आप गवाह रहिए कि हम अल्लाह के आयतों पर ईमान लाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फिर तुम अल्लाह की आयत का कुफ्र कैसे कर लेते हो? तुम्हारी किताब में अल्लाह की आयत मेंशन है, क्या कुफ्र करते थे? आप सल्लम के बारे में मेंशन था कि आप सल्लम तशरीफ लाएंगे और इन्हें उनकी मदद करनी है, जरूर व नसरूहु, उनकी हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है, इआनत करनी है। लेकिन इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लम को नहीं माना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तुम कैसे अल्लाह की आयत का कुफ्र करते हो? या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तलबिसूनल हक्का बिल बातिली, तुम क्यों हक को बातिल के साथ मिक्स अप करते हो, गड़मट करते हो? ये वर्ड पहले भी गुजर चुका है ना सूरह अल बकरा में। किताबों को तलबीस करना, तलबीस करना क्या होता है? थोड़ा सा सच बताना और बीच में झूठ को शामिल करके एक डिफरेंट चीज लोगों के सामने पेश करना, यानी जिसमें थोड़ा सा सच भी हो और थोड़ा सा झूठ भी मिलाकर कोई मिक्सचर सा लोगों के सामने करना, गड़मड़ करना। तो कहते थे हाँ वो जो नबी है ये एग्जैक्टली वो नबी नहीं है, क्योंकि ये नबी तो बनी इसराइल में से नहीं है, हालांकि किताब में कहीं मेंशन ही नहीं था कि बनी इसराइल ही में से आएगा। ये इनकी खुद की एक्सपेक्टेशन थी कि अगला नबी भी बनी इसराइल में से होगा। इनको अंदाजा नहीं था कि अगला नबी बनी इस्माइल में से आ जाएगा, जो कि आप सल्लम थे। तो यहाँ पर क्या कहते थे कि हाँ इनके अंदर बहुत सारी निशानियां मौजूद हैं जो पैगंबर में होनी चाहिए, लेकिन ये वो एग्जैक्टली वो वाले नबी नहीं है। और इस तरह से वो हक को बातिल के साथ मिक्स अप कर देते थे। वा तख्तुमून अल हक्का, या फिर ऑल टुगेदर हक को छुपा ही देते थे, डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस। अगर ऑडियंस जाहिल है, मुझे याद है कि तब हमने नया नया कुरान पढ़ना शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से कुछ कुछ तर्जुमा भी याद होना शुरू हो गया था कि अच्छा इस इन आयत का ये मतलब है। तो मेरे पास एक खातून आई और आके कहने लगी कि आपको पता है रात को हम एक जगह पर गए थे, यानी कोई मेंशन कर रही थी कि हम किसी जगह पर गए, वहां पर कोई दर्स था, और उन्होंने कहा कि देखो हमारा जो तरीक़ाकार है वो कितना स्ट्रांग है और हम इतने अच्छे से चीज़ों को फॉलो करते हैं। और उन्होंने अपनी दलील दी कि देखो बाकी सब लोग जिस अकीदे को फॉलो कर रहे हैं वो गलत है और हमारा अकीदा बिल्कुल ठीक है। तो क्या तुमने वो आयत नहीं पढ़ी, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वाली, जो सूरे अहज़ाब में आती है? तो मैंने उनसे पूछा कि इस आयत का क्या मतलब है। तो उसने कहा मुझे ये तो नहीं पता इस आयत का क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने दलील के तौर पर ये वाली आयत बताई थी कि देखो ये हमारी चीजों को फॉलो कर रही है, ये हमारी जो है ना चीज को सपोर्ट कर रही है।
تو میں نے اس وقت سوچا کہ کس طرح سے اگر آپ کو کتاب کا علم نہیں ہوتا تو دوسرے لوگ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کے اس کا مطلب بتائیں گے کہ اچھا جی اس کا یہ مطلب ہے، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ کتمان حق بہت آسانی سے کر جائیں گے۔ اسی لیے ایک جاہل شخص کو نا بیوقوف بنانا آسان ہے نسبتاً ایسے شخص کے جو پڑھا لکھا ہو، یعنی جس کو کتاب کا تھوڑا بہت بھی نالج ہوگا وہ تو سوال کرے گا نا کہ اچھا یہ تو نہیں، اس میں تو ایسے ہوا تھا۔ تو یہ جو علماء تھے نا یہ بڑے شارپ تھے، وہ آڈینس کو دیکھتے ہوئے نا ان کی چیزوں کو جواب دیتے تھے تاکہ ان کو مطمئن کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بات بھی ظاہر کر رہے ہیں، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کیوں کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے نبی ہیں، انہی کو فالو کرنے میں تمہاری آخرت سنورے گی، اس کے باوجود تم خود بھی یہ کام نہیں کرتے، خود بھی حق کو چھپاتے ہو لوگوں سے، خود فالو بھی نہیں کرتے اور دوسروں تک پہنچاتے بھی نہیں، تو تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ لما، کیوں؟ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، ان میں سے جو ایک یہودی علماء کا گروہ تھا انہوں نے کہا لوگ، کیونکہ انصار مدینہ نا وہ بڑا ان کے اوپر ریلائے کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ اہل کتاب ہے اور ان کے پاس بک کا نالج ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ کوئی کام کریں گے تو لوگ ان کو فالو کریں گے، اور اگر یہ کسی کام کو ریجیکٹ کریں گے اس کا مطلب ہے ان کے پاس نالج ہے، یہ کسی بیس پہ ریجیکٹ کیا ہوگا۔ تو جیسے آج کل بھی لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ وہ فلاں عالم فلاں شخص کر رہا تھا، فلاں کام کر رہا تھا، فلاں عالم فلاں کام کر رہا تھا، جائز ہوگا تبھی تو کر رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ دلیل اکثر ہم بھی دیتے ہیں۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا آمینو، ایمان لے آؤ، بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروہ آخرہ لعلہم یرجعون، تو تم کیا کرو، دن کے آغاز میں یعنی صبح کو تم اس پر ایمان لے آؤ جو نازل کیا گیا ان پر جو ایمان لائے، اور تم اس کی شام کو کفر کر دو، یعنی اسی کی شام یعنی صبح ایمان لاؤ اور دن بھر ایمان میں ہی رہو، وَكْفُرُوا آخِرَهُ، اور اسی کی شام یعنی اس دن جس صبح تم ایمان لائے ہو اسی ڈے کی جو شام ہے، ایوننگ ہے، اس کے اوپر کفر کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ کون لوگ واپس لوٹ آئیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ایمان ڈگمگا جائیں، وہ یہ دیکھیں کہ اچھا یہ یہودی علماء ہیں، صبح تو ایمان لائے تھے لیکن دن کو انہوں نے ضرور مذہب کو پڑھا ہوگا اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نہیں اس مذہب میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو فالو نہیں کر سکتے، تو پھر آل ٹوگیدر اس کا انکار کر دو۔ تو جب تم انکار کرو گے تو وہ لوگ جو ابھی تازہ تازہ ایمان لائے ہیں، جن کے ابھی دل میں ایمان راسخ نہیں ہوا، وہ بھی کیا کریں گے، وہ لوٹ آئیں گے، وہ لوگ بھی اسلام کو چھوڑ دیں گے، ان کو دیکھتے ہوئے کہ اچھا علماء یہ کام کر رہے ہیں تو لازمی طور پر یہ بھی نہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم کسی کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ ان الکل ان الہدا ہد اللہ، آپ کہہ دیجئے یقیناً اصل ہدایت اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، تو کہتے ہیں تم ان سے کہہ دو کہ اصل ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہے، یہ نہ ماننا کہ کسی ایک کو اس جیسا دیا جائے جو تمہیں دیا گیا تھا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی تم نے اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی آیا تو بس اسی کو ماننا ہے، اور اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ بنی اسرائیل کے باہر بھی کسی شخص کو نبوت مل سکتی ہے۔ اس بیس کے اوپر وہ آپ سے کو ریجیکٹ کرے تھے، وہ کہتے ہیں اگر تم اس کو نبی مان گئے تو یہ قیامت کے دن تمہارے سامنے حجت بازی کریں گے کہ دیکھو ان کو پتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے۔ کل ان الفضل بید اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو یہ حرکتیں کرنے دو، ان سے کہو یہ اللہ کا فضل ہے، تو فضل اللہ کے ہاتھ میں، یوتی ہی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہے نبی بنائے۔ نبوت دینا تمہارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اس سے علماء ایک اور چیز بھی کہتے ہیں کہ اگر دوسرے کو کوئی ایسی چیز ملی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو بجائے اس سے حسد اور جیلسی رکھنے کے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس آیت پر ایمان رکھنا چاہیے، ان الفضل بید اللہ، کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کے فضل میں سے سوال کرتے ہیں۔
تو ان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، یوتی ہی من یشاء، وہ جس کو چاہے دے، واللہ واسع علیم، وہ وسیع علم والا ہے، یعنی بہت زیادہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ یہاں پر کس چیز کے لیے خاص کرنا؟ نبی بنانے کے لیے خاص کرنا۔ تو کسی انسان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے تو میں حقدار تھا کہ مجھے نبی بناتے ہیں، فلاں کو نبی کیوں بنا دیا، یہ سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔